بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نقیب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں UK1 نیوز۔ کاشف عباسی کے اس پروگرام میں روف کلاسرا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کافی مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کا اس پروگرام میں کیا کہنا ہے۔ اس ویکنڈ پہ میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں لئیے گیا ہوا تھا، اپنا جو جیسل ہمارا گاؤں ہے، تو شادی تھی وہاں پہ میری اس کی کزن کی بیٹی کی، تو بہت سارے صاحب سے لوگ ملتے ہیں آپ کو۔ اچھا، لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں مت سے، مجھے اندازہ نہیں تھا، پہلی دفعہ میں گیا ہوں، میں پہلی دفعہ تو نہیں، مطلب انٹریکشن بڑے لیول پہ ہوا ہے۔ لاسٹ ووٹ کس کو ڈال رہے تھے لوگ؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، دیٹس ویری انٹرسٹنگ، اسی پہ آ رہا ہوں، آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ تو شادی میں بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ملنے، یار دوست بھی، عزیز بھی، سارے ادھر بھی۔ تو وہاں پہ پچھلے سال میں گیا تھا، یہ جنوری فروری میں، تو لوگ عمران خان صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، تو بڑا شدید کہتے تھے، میں وہ زبان بھی یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ساری لوگ اس وقت بھی تنگ تھے خان صاحب سے، لوگوں کو بھی مزاج ہے ماشاءاللہ کہ ہر دور میں ہر ایک سے تنگ رہتے ہیں۔ اب کی دفعہ جتنی وہ مطلب ہے وہ لینگویج، اسٹرانگ لینگویج یا چیزیں جو ہیں وہ موجودہ PDM حکومت کے خلاف یوز کر رہے تھے، جتنی ٹیبل پہ لوگ بیٹھے تھے، مجھے تو ان میں سے کوئی ایک دو کے علاوہ مطلب اچھی خاصی تعداد تھی، دیکھا نا انہوں نے بیٹھ کے گپے سننے کے لیے کہ جی بات کرتے ہیں، تو 2-2.5 گھنٹے میں نے بھی گپے ماری کہ ذرا تھوڑا گیج کریں اس کو۔ بھائی 99% لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ یہ دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کا امپیکٹ گیا وہاں ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے اس پہ فون پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ، سب کو پتا تھا انہیں میرا، یا یہ اس کا پالیٹکس ٹی وی بند کر دیا پیمرانوں کو فائدہ میرا یہ خیال ہے کوئی فائدہ نہیں رہا کہ ٹی وی کا اب آئیں یا نہ آئیں۔ لوگ اتنے، اگر ہمارے دیہات میں، اور دیہات کے اندر نشیب میں شادی تھی، اس کے دریا سندھ کے قریب آپ کہہ لیں، اندر بیٹ میں جا کے کی تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ میں کوئی ایک گاؤں ہوتے نا ذرا تھوڑے ڈیولپ سے، اندر جا کے تھی۔ وہاں کے عام دیہاتی کا، کسان کا جو میں نے ویوز سنے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو کرواتے ہیں تو خان صاحب تھامس ڈاؤن یہ اس کو مینج کریں، یہ مطلب دھاندلی کتنی کروا سکتے، 10,000 20,000 30,000 کر، اس سے زیادہ تعداد میں جو وہاں پہ میری ریڈنگ تھی کہ لوگ اس دفعہ میسیولی عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہے۔ ریزننگ کیا ہے؟ اچھا ریزننگ پوچھی، عام جو کسان بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ تیل پہ، گیس کے، ساری مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، اور مین چیز جو انہیں لگی ہے نا، مین وہ مہنگائی ہے، ان کو وہاں پہ ان کو آئل مہنگا مل رہا ہے، ان کو فرٹیلائزر مہنگے مل رہی ہے، ان کو دیگر ایشو مل رہے ہیں، جو میرا نہیں خیال کہ اتنے جلدی یہ سارے اس کو مینج کر سکیں گے۔ سو دیہاتوں میں پہلے صرف عمران خان صاحب کا 2018 تک جو ووٹ بینک تھا نا، وہ شہروں کی حد تک تھا کہ ایک پڑھی کری کلاس ہے، مڈل کلاس ہے۔ اب جو وٹ آئی ہیو فیلٹ آبزرو گاؤں میں چلا گیا، گاؤں میں بڑا ڈیپ چلا گیا، اس لیے خان صاحب کو ذرا میری لاسٹ ورلڈ آف ایک ایز اے اس کے طور پر، اگر مرچی میں انہوں نے ماننی تو نہیں ہے، ماشاء اللہ عقل کل ہیں، سمجھدار ہیں کہ بلی کرنے کا شوق ہے ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ یہ دودھ پلیٹ آپ کے پاس آنی ہے، لیکن جس طرح اس نے ویسے میں بات کو ویسے مائنڈ نہ کرنا، میں عمران خان نے سب کو غلط ثابت کیا، ہر جگہ غلط ثابت کیا، کئی چیزوں میں میرا خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہوا، انہوں نے غلط ثابت ہو گئے سارے۔ فائنلی ون ڈے جو لک ہوتی ہے نا، ایک دن آتے ہیں، رن آؤٹ، یہ رنز آؤٹ، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ جا رہے ہو نا، ساری چیزیں ٹھیک لگتی ہیں، لیکن یکدم پھر نیچے بھی بندہ آتا ہے، سو ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل۔ انٹرسٹنگ واقعہ سنو، جس دن عمران خان صاحب 26-25 مئی کو مارچ لے کر آ رہے تھے، رات کو میری پرویز خٹک صاحب سے بات ہوئی، ویسے انٹرسٹنگ انہوں نے واقعہ، انہوں نے کہا جب مجھ سے پوچھا گیا اگلے دن اسمبلی توڑنی، اسمبلی سے استعفے دینے یا نہیں، جس دن تحریک عدم اعتماد کے اگلے دن، تو کہتے ہیں میں نے کہا جو عمران خان کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ کہتے باہر نکلے بڑے سینئر لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی خٹک صاحب ٹھیک ہے کیا آپ نے، ہماری اتنی سائزیبل لوگ ہیں جو ہمارا خیال تھا کہ ان کو اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے، میرا بھی یہ خیال تھا۔ انہوں نے کہا میں پچھلے 12-14 سال سے جب سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں نے بہت چیزوں میں عمران خان سے ڈس ایگری کیا، لیکن جو عمران خان کہتا ہے آخر میں وہی صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ میں نے لڑنا چھوڑ دیا عمران خان سے کہ لیٹ ہم ڈیسائیڈ واٹ ہی وانٹس ٹو ڈیسائیڈ۔ بٹی صاحب، نگران حکومت کتنی غیر جانبدار ہے پنجاب کی؟ بالکل بھی غیر جانبدار نہیں، نہیں کیا بات، حد ہو گئی واقعی۔ ہاں ظاہر ہے، دیکھیں نا یہ محسن نقوی اچھی باتیں کی انہوں نے آج، سمپل سی بات ہے، وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں لیکن لیتے نہیں، وہ ذرا چلا سکتا ہوں میں اگر آپ کہیں کہ ہاتھ توڑ دیں گے ان کے پولیس والے، چلاتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بھی کہا میں بھی کہتا ہوں، قانون کی نظر میں کوئی سب برابر ہیں، ساروں کو سرنڈر کرنا چاہیے قانون میں، ساروں کو وہ عدالت کے سامنے بھی، قانون کے سامنے بھی۔ لیکن مجھے بتائیں کسی دور میں بھی کسی سابق وزیر اعظم کا اس طرح کرین سے گھر توڑا گیا ہے؟ کسی دور میں سیاستدانوں کو، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، ہتھ کڑیاں لگا کر منہ پر کپڑے ڈال کے لایا گیا ہے؟ کسی دور میں اچھا شہباز شریف، سعد رفیق، خاقان عباسی سمیت سارے، کسی نے یہ گلہ کیا ہے کہ ہمیں ننگا کر کے مارا گیا ہے؟ کسی نے گلہ کیا ہے کہ ہم پہ تشدد ہوا ہے؟
दूसरी बात है तौहीन बिलावल भुट्टो पे मुकदमा, तौहीन जरदारी पे मुकदमा, इमरान खान घर बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर मुकदमा, 42 फौजदारी क्रिमिनल मुकदमे, सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। ये तो किसी दौर में नहीं हुआ। और मरीम नवाज साहबा को ये भुगतना पड़ेगा, पीडीएम को भुगतना पड़ेगा, और इतना करें कि ये भुगत सकें। दूसरी बात है कि ये जो लगाना मज का खेज है, बचगाना सा फैसला, मजे की बात है मरीम नवाज साहब अजीबोगरीब मज का खेज डिमांड्स करती हैं, और उससे मजे की बात है कि उनकी पूरी भी हो रही हैं। अब बताइए पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपसे शुरू करता हूं, उधर जाता हूं कि पंजाब में किस तरह की लेवल इलेक्शन अनाउंस हो गया पंजाब में भाई किधर हो रहा है इलेक्शन है? क्यों नहीं हो रहा भाई अभी तो देखे ना, वो छोटी अप्रैल की तारीख आ गई, 3 तारीख तो छोटी अदालत, तो उन्होंने पता है, मोहसिन नकवी भी पता, बाकी पूरे पाकिस्तान को पता छोटी है। अदालत का जो होता है वो फैसला इंपॉर्टेंट होता है, उस पर अमल कराना होता है। सुप्रीम कोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें से बहुत सारी मिख मीने निकालनी होती है। अभी तो इलेक्शन कहाँ, इलेक्शन करवाने होते तो ये सारा कहाँ करना पड़ता। बड़ी साहब, एक तरफ और भी मैंने निगरान हुकूमत का एक वजीर आला साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को तो सिक्योरिटी देंगे, जलसे को सिक्योरिटी नहीं देंगे, ये नहीं मानते। ये इनकी कुछ, ये अपनी जागीरदार हैं, जो पंजाब उनकी जागीर बन गया है, अवाम है जो जलसे में आएगा, उसको सिक्योरिटी देना पुलिस का काम है। ये क्या सोच रहे हैं कि इनको वो वाकई, ये मेरे ख्याल है वो सीरियस ले गए ने उस गल नूं कि नकवी साहब तुसी 3 महीने हंसते नहीं, तुसी साल 1.5 साल हंसते हैं, मेरा सीरियस नहीं ले गए। ये कैसे कह सकता है केयर टेकर सेटअप का वजीर आला कि मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा जलसे? बस मैंने वही कहा ना कि आपने कहा कि मुतनाज़े या गैर जानबदार नहीं है, शुरू से ही है, पहले दिन से ही है, पहले दिन से पता है। आप गवर्नर केपी के जो समधी हैं मौलाना साहब को इतना लंबा करने की क्या जरूरत? अभी तक तारीख नहीं, तारीख और उसके बाद मुशावरतें कर, इलेक्शन कमीशन, पंजाब हुकूमत, आप मरकज फेडरल हुकूमत, सारा मिल मिला के इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या हुआ, ये हुआ। अब आप इसके बाद जो सिक्योरिटी नहीं देंगे, कालदम कर देंगे, अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे, नाअहल कर देंगे, हाथ तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे, फिर भाईजान उसके बाद क्या है? मसला ये है कि परफॉर्मेंस वाला हाथ भी खाली है, मसला ये है बयानिए वाला हाथ भी खाली है, मसला ये है कि कुछ हाथ पल्ले भी नहीं आ रहा, मकबूलियत उसके पास है। अब क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बयान देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? आपका काम ही नहीं है निगरान का, आपका काम यही है। हाँ, आपका काम आपको तो सारे एक होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। हाँ, गुजरात में। हाँ। में उनके खिलाफ पुलिस इस तरह नहीं गुजरात में, पाकिस्तान में वो सर वो पता नहीं है ना, वो देखेंगे। वो मेरे ख्याल हो सकता है इतना तगड़ा हमारा वजीर दाखिला है, हो सकता है उन्होंने उधर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में है। लेकिन ये ख्वाहिश के ऊपर है कि पुलिस और हुकूमत कौन से वारंट को एग्जीक्यूट करना चाह रही है। जी तो नाज़रीन, देखा आपने, काशिफ अब्बासी के इस प्रोग्राम में रऊफ कुलासरा ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान इंतहाई मकबूल होते जा रहे हैं। रऊफ कुलासरा वो वाइस शख्सियत हैं जो हमेशा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और रऊफ कुलासरा ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तारीफ़ भी की और उनकी मकबूलियत का भी एतराफ़ किया। जी तो नाज़रीन, इस तरह हम आपको इस तरह के जो भी प्रोग्राम होंगे हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे दिखाते रहेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप UK1 न्यूज़ को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए। नकीब राजा, UK1 न्यूज़, लंदन।